السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد رضوان آپ کو منتخب احادیث اردو میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ آج ہم علم و ذکر قرآن کے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کو حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس طرح پڑھا جس طرح وہ نازل کی گئی ہے، تو یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اس کے رہنے کی جگہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک نور بن جائے گی۔ جس شخص نے اس سورت کے آخری 10 آیات کی تلاوت کی، پھر دجال نکل آیا تو دجال اس پر قابو نہ پا سکے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سورہ یاسین کسی رات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھی تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی اس پر فقر نہیں آئے گا، یعنی کہ فاقہ نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت 30 آیت کی ایسی ہے، وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ وہ ہے تبارک الذی، وہ سورت تبارک الذی ہے، یعنی سورہ ملک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی صحابی نے ایک قبر پر خیمہ لگایا، ان کو علم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچانک اس جگہ کسی کو سورہ تبارک الذی پڑھتے ہوئے سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، میں نے ایک جگہ خیمہ لگایا تھا، مجھے معلوم نہ تھا وہاں قبر ہے۔ اچانک اس جگہ کسی کو تبارک الذی آخر تک پڑھتے ہوئے سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، یہ سورت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو ہمارے ویڈیو کیسے لگتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قبر میں آدمی پر پیروں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو اس کے پیر کہتے ہیں کہ میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ سورہ ملک پڑھتا تھا۔ پھر وہ سینہ یا پیٹ کی طرف آتا ہے تو سینہ یا پیٹ کہتا ہے میری طرف سے تیرے لیے آنے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو سر کہتا ہے تیرے لیے میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے، تو رات میں اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جس شخص نے اس کو کسی رات میں پڑھا تو اس نے بہت زیادہ ثواب کمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ شوق ہو قیامت کے دن منظر گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو سورہ اذا الشمس کورت وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت پڑھنی چاہیے۔ اذا الشمس کورت اور ایک ہے وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت اور ایک ہے وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ ان صورتوں میں قیامت کا بیان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اذا زلزلت آدھے قرآن کے برابر ہے، سورہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور سورہ قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ فائدہ: قرآن کریم میں انسان کی آخری دنیا اور آخرت کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے، اور سورہ اذا زلزلت میں آخرت کی زندگی کا مؤثر انداز میں بیان ہے، اس لیے یہ سورت آدھے قرآن کے برابر ہے۔ سورہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر اس لیے فرمایا۔ قرآن کریم میں بنیادی طور پر 3 قسم کے مضمون مذکور ہیں: واقعات، احکامات اور توحید۔
سورہ قل اللہ احد میں توحید کا بیان نہایت عمدہ طریقے سے کیا گیا ہے۔ سورہ قل یا ایھا الکافرون چوتھائی قرآن کا برابر اس طور پر ہے کہ اگر قرآن کریم میں توحید، نبوت اور احکام اور واقعات یہ چار مضمون سمجھے جائیں تو اس صورت میں توحید کا بہت اعلیٰ بیان ہے۔ بعض علماء کے نزدیک ان صورتوں کے آدھے تہائی اور چوتھائی قرآن کے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت پر آدھے تہائی اور چوتھائی قرآن کریم کی تلاوت کے برابر اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ قرآن شریف کی 1000 آیتیں پڑھ لیا کریں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ عرض کیا، کس میں یہ طاقت ہے کہ روزانہ 1000 آیتیں پڑھیں؟ ارشاد فرمایا، کیا تم میں کوئی اتنا نہیں کر سکتا ہے؟ سورہ الہاکم التکاثر پڑھ لیا کریں، اس کا ثواب 1000 آیتوں کے برابر ہے۔ حضرت نوفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کے بعد بغیر کسی سے بات کیے ہوئے سو جایا کرو، کیونکہ اس صورت میں شرک سے برات ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی سے فرمایا، اے فلاں، کیا تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ شادی نہیں کی، اور نہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں شادی کر سکوں، یعنی کہ میں غریب آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں سورہ اخلاص یاد نہیں؟ عرض کیا، جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ثواب میں تہائی قرآن کے برابر ہے۔ پوچھا، کیا تمہیں سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح یاد نہیں؟ عرض کیا، جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ثواب میں چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ پوچھا، کیا تمہیں قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں؟ عرض کیا، جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ثواب میں چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ پوچھا، کیا تمہیں سورہ اذا زلزلت الارض یاد نہیں؟ عرض کیا، جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ثواب میں چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ شادی کر لو۔ فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ جب تمہیں یہ صورتیں یاد ہیں تو تم غریب نہیں بلکہ غنی ہو، لہٰذا تمہیں شادی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قل ھو اللہ احد پڑھتے ہوئے سن کر ارشاد فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ ارشاد فرمایا، جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے چاہا کہ ان صاحب کے پاس جا کر یہ خوشخبری سنا دو، پھر مجھے یہ ڈر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوپہر کا کھانا نہ چھوٹ جائے، تو میں نے کھانے کو ترجیح دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا سعادت کی بات ہے۔ پھر ان صاحب کے پاس گیا تو دیکھا وہ جا چکے تھے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ عرض کیا، ایک رات میں تہائی قرآن کوئی کیسے پڑھ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل ھو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی قل ھو اللہ احد کی صورت جو ہے ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت معاذ بن انس جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 10 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد پڑھی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ پھر تو میں بہت زیادہ پڑھا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ اور عمدہ ثواب دینے والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے اور جو بھی سورت پڑھتے اس کے ساتھ آخر میں قل اللہ احد پڑھتے۔ جب یہ لوگ واپس ہوتے انہوں نے تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھو یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان سے پوچھو یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، اس صورت میں رحمان کی صفات کا بیان ہے، اس لیے اس سے زیادہ پڑھنا مجھے محبوب ہے۔
اس لیے اسے زیادہ پڑھنا مجھے محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں بتا دو اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ جن بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں یہ حدیث پڑھے اور ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ ہمارے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ شادی کا یہاں پر ہمارے پیارے نبی نے جو ذکر کیا ہے، یہ 4 صورتیں جو قل اللہ احد، سورہ اخلاص، اذا جاء نصر اللہ، اور قل یا ایھا الکافرون، اور اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ یہ 4 صورتیں جس کو یاد ہیں اسے شادی کرنی چاہیے اور کر لینی چاہیے، ان کے ماں باپ کو بھی شادی کر دینی چاہیے کہ 4 صورتیں اس کو یاد ہیں تو بے شک اس کے اوپر اس کی شادی لازم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنا محتاج بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔